بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم مس سعدیہ فرام میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مزیدار کہانی لے کر آئی ہوں۔ یہ کہانی ہے ایک مغرور ہاتھی کی اور ایک چیونٹی کی۔ یہ ایک ایسے ہاتھی کی کہانی ہے جس کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا۔ وہ اپنے آگے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ سارا دن جانوروں کو ڈراتا رہتا تھا، پریشان کرنا اس کا کام تھا، اور اس کو اس کام میں بہت مزہ آتا تھا، اور اس کی طاقت کی وجہ سے کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، کوئی بھی اس کے آگے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ سارا دن سب کو پریشان کرتا رہتا تھا اور ایک گانا گاتا رہتا تھا، میں ہوں ہاتھی، میں ہوں ہاتھی، مجھے دیکھ کر دنیا ڈر جاتی، بھالو گینڈا یا ہو شیر، میرے سامنے کسی کی نہیں چل پاتی، میں ہوں ہاتھی، میں ہوں ہاتھی، مجھے دیکھ کر دنیا ڈر جاتی۔ اور واقعی میں بھالو، گینڈا، شیر کوئی بھی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، اور کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاتھی کو اس طرح کرنے سے کیسے روکیں۔ ایک دن ایک درخت پر ایک طوطا بیٹھا ہوا تھا۔ ہاتھی اس کے پاس گیا اور اس پر اپنا رعب جھاڑنے لگا اور بولا، اے طوطے، تم دیکھتے نہیں کون آیا ہے؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، چلو مجھے سلام کرو۔ طوطا بولا، نہیں، میں نہیں مانتا، میں کیوں سلام کروں؟ ہاتھی بولا، اچھا، ابھی اپنی طاقت کا مزہ چکھاتا ہوں، اور اس کو ڈرانے کے لیے درخت کو اپنی سونڈ سے ہلانے لگا۔ ہاتھی اپنی طاقت دکھانے کے لیے پیڑ گرا دینا چاہتا تھا تاکہ طوطا اس پر کبھی بھی نہ بیٹھ سکے، مگر طوطے نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ہاتھی کو غصہ آ گیا۔ وہ بولا، اب تو میں اس درخت کو توڑ کر ہی ہٹا کر ہی چھوڑوں گا تاکہ تم اس پر کبھی بھی نہ بیٹھ سکو۔ ہاتھی نے اپنی ٹکر سے درخت کو ہلانا شروع کیا، پھر اس درخت کو اپنی سونڈ میں لپیٹا اور اس کو اور زور زور سے ہلانے لگا، حتیٰ کہ وہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑ گیا۔ لیکن طوطے نے پھر بھی اسے سلام نہیں کیا اور وہاں سے اڑ گیا اور دوسرے درخت پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی زور سے بولا، تمہیں پتہ چلا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کتنا طاقتور ہوں۔ پھر وہ پانی پینے ندی کے کنارے چلا گیا۔ اس ندی کے کنارے چیونٹیاں رہتی تھیں، اپنے بل میں کھانے کی چیزیں جمع کرتی تھیں۔ ہاتھی نے سوچا کہ اب میں ان کو پریشان کرتا ہوں۔ ہاتھی پانی پی رہا تھا تو ایک چیونٹی کھانا لے کر اپنے بل میں جا رہی تھی۔ ہاتھی نے اسے دیکھ کر بولا، تم کہاں جا رہی ہو چیونٹی؟ تم یہ سب کیا جمع کر رہے ہو؟ اپنے بل میں کیا لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ چیونٹی بولی، ہاتھی بھائی، بارش کا موسم آنے والا ہے، اس لیے ہم کھانا جمع کر رہے ہیں تاکہ بارش کے موسم میں ہم بھوکے نہ رہیں۔ ہاتھی نے سوچا، میں ان کو تنگ کرتا ہوں اور ان کا کام نہیں کرنے دیتا ہوں۔ ہاتھی کا دماغ تو ویسے ہی بہت خراب تھا۔ اس نے کیا کیا، اپنی سونڈ کے اندر بہت سارا پانی لیا اور اپنی سونڈ کی مدد سے اس پانی کو
اس چیونٹی اور اس کے بل پر زور سے پریشر سے ڈالنا شروع کیا۔ چینٹیاں زور زور سے چیخنے لگیں اور بولیں، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو، ہمارا کھانا بہہ جائے گا اور ہم کیا کھائیں گے، ہمارا گھر بھی بہہ گیا۔ چونٹیاں سب بھیگ گئیں اور ہاتھی یہی کام کرتا رہا یہاں تک کہ ان کا سارا کھانا پانی میں بہہ گیا، ان کا گھر بھی ٹوٹ گیا، ساری چونٹیاں پانی میں بھیگ گئیں اور ادھر ادھر بکھر گئیں اور اپنے کھانے کو پانی میں بہتا دیکھ کر رونے لگیں۔ انہوں نے بہت زیادہ درخواست کی ہاتھی سے کہ تم ایسا مت کرو، ہمارا کھانا بہہ جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ لیکن ہاتھی کو بہت مزہ آ رہا تھا پانی ڈالنے میں۔ جب یہ سب ہو گیا تو چیونٹیوں کو بہت غصہ آیا ہاتھی کے ہنسنے پر، کیونکہ وہ ہنسنا شروع ہو گیا تھا یہ سب کر کے۔ تو ایک چیونٹی نے غصے میں آ کر ہاتھی سے کہا، تمہیں بہت گھمنڈ ہے نا اپنی طاقت پر، آج تو ہم تمہیں سبق سکھا کر ہی رہیں گے۔ ہاتھی بولا، تم تو اتنی چھوٹی چھوٹی ہو، تم مجھے کیا سبق سکھاؤ گی؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے کچل دوں گا۔ اس نے ڈرانے کے لیے اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھایا تو دوسرے پاؤں سے ساری چینٹیاں اس کے اوپر چڑھ گئیں اور اس کے جسم پر پھیل گئیں۔ ہاتھی ڈر گیا اور بولا، ارے ارے ارے، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ رکو رکو۔ لیکن چینٹیاں اس کے کان کے ذریعے اور اس کی سونڈ کے ذریعے اس کے جسم کے اندر داخل ہو گئیں اور پھر اسے زور زور سے کاٹنے لگی۔ ہاتھی گھبرا گیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا، چیخنے لگا، مت کرو مت کرو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس کے چیخنے چلانے اور اس کے رونے کی آواز سن کر جانور جمع ہونے لگے، جنگل کے جانور اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے اور اس کی حالت پر ہنسنے لگے۔ ہاتھی اتنی زور سے چیخ رہا تھا، اس کو اتنی زور کی تکلیف ہو رہی تھی کہ اس کی آواز سے کچھ جانور ڈر بھی گئے اور کچھ جانور اس کے چیخنے پر ہنسنے لگے۔ وہ اپنی سونڈ زمین پر مار مار کر زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میں اب کسی کو بھی پریشان نہیں کروں گا، میں جنگل کے جانوروں کا دوست بن کے رہوں گا، میں کسی کو بھی اب تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، مجھے مت کاٹو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، میں اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میں اب کسی کا بھی نقصان نہیں کروں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایک چھوٹے جانور کے اندر بھی اتنی طاقت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی بڑے جانور کو گرا دے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم میرا مجھے اس طرح نقصان پہنچاؤ گی، مجھے چھوڑ دو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ رونے لگا، بہت بری طرح رونے لگا، لیکن چیونٹیاں اپنا غصہ اسے کاٹ کاٹ کر نکالتی رہیں۔ جب چیونٹیاں تھک گئیں اسے کاٹ کاٹ کر، تو وہ اس کی سونڈ کے ذریعے باہر آ گئیں۔ اس دن کے بعد سے ہاتھی بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی اس نے توبہ کر لی اور سب کے سامنے اس نے معافی مانگی سب سے اور کہا کہ میں اب کسی کو تنگ نہیں کروں گا، میں سمجھ گیا ہوں کہ کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے اور اپنی طاقت کا استعمال اچھے کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ میں نے اپنی طاقت کا استعمال تم سب جانوروں کو تکلیف دینے کے لیے کیا، مجھے معاف کر دو۔ اور اس دن کے بعد سے اس ہاتھی نے کسی کو بھی تنگ نہیں کیا۔
دیکھا بچوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں واو، ہم نے بہت اچھی سٹوری سنی اور مس سعدیہ نے جو ہے آپ کو بہت اچھی سٹوری سنائی ہے. ناؤ وی کم آور ایکٹیویٹی. مائی نیم از نازش علی اینڈ آئی ایم teacher of Metropolitan Foundation School, and today we are doing this activity, and this activity name is weight activity. اور previous ہماری ایکٹیویٹی جو تھی وہ ہم نے میجرمنٹ ایکٹیویٹی کی تھی, and today we are doing weight activity. What is the meaning of weight? Okay, according to weight activity we have some props. We have a glass, we have pear, we have ball, we have jugs, and what is this? Wow! It's a block, it's ruler, and it's apple. Now we have a book, we have a pen, and we have some bottles. Okay, now tell me, what is the meaning of weight? Weight is the meaning of وزن. وزن کو کہتے ہیں weight. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں کسی چیز کا وزن لائٹ ہوتا ہے. Some things are light weight and some is heavy weight. Heavy weight اور light weight میں کون کون سی چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ Today I discuss on these things. Firstly we start, I am showing something. ہمارے پاس یہاں پر ایک بک ہے اور ایک پین ہے. Have you seen a pen and a book? اگر ہم بک کو ہولڈ کرتے ہیں اٹس مین اٹس ہیوی, اور اگر ہم اپنے پین کو ہولڈ کرتے ہیں اٹس مین اٹس لائٹ. ہیوی کون سا ہے اور لائٹ کون سا ہے؟ جب آپ اسے ہولڈ کریں گے دین یو فیل اٹ کہ اٹس ویری ہیوی, and pen weight is very light. اور یہ ہمارا heavy اور light کا concept ہے جو آپ کو اور اچھے سے clear ہوگا. Okay, we have a empty bottle اور ایک ہمارے پاس ہے full of water bottle. ٹھیک ہے, یہ bottle جو ہے وہ پوری پانی کی بھری ہوئی ہے and this is empty. Empty bottle is light weight اور جو فل واٹر جو باٹل بھری ہوئی ہے وہ ہیوی ویٹ کی ہے. اٹس ہیوی ویٹ اینڈ اٹ از لائٹ ویٹ. اور ہمارے پاس یہ جو دونوں باٹلز ہیں, ایک جو ہے ہیوی ویٹ پر ہے جو فل ہوئی ہوئی ہے پانی سے, اٹس فل آف واٹر, اینڈ اٹس ایمٹی اور اس کا ویٹ لائٹ ہے. اور ہمارے پاس جو یہ ایک رولر دی گئی ہے اس کے اوپر ہم آپ کو ویٹ کر کے بتائیں گے کہ کون سی چیز کس چیز سے مور دین اور لیس دین ہے. ٹھیک ہے, فرسٹلی ہم نے یہاں پر آپ کو ایک اسکیل نظر آ رہا ہے. ہیو یو سین دس رولر؟ اینڈ رولر از آن دا بلاک, اور ہم نے یہاں پر اس کو پہلے اچھے سے فکس کر دینا ہے لائک دس. دین ہم نے ایک سائڈ پر ایپل رکھنا ہے اور دوسری سائڈ پر ہم نے رکھنا ہے یہ گلاس. یہ گلاس اور یہ ایپل ہم یہاں پر رکھیں گے. ہم نے یہاں پر گلاس رکھا اور ہم نے یہاں پر ایپل رکھا. یہ دونوں ہم نے بوتھ سائڈ پر رکھی ہیں, اور جب ہم اس کا ویٹ کریں گے اٹس مین اٹس بوتھ آر ایکول ویٹ. اٹس بوتھ آر ایکول ویٹ. اوکے, ناؤ وی ڈراپ دا گلاس اینڈ ناؤ وی پٹ اے ball. It's plastic ball. It's plastic ball. Then ہم اسے یہاں پر رکھیں گے اور جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو ball is slippery. Why? Because it's plastic ball and its weight is light. Its weight is light. So یہاں پر تو ball اور ایپل کا ویٹ جو ہے وہ بالکل بھی سیم نہیں ہے because it's plastic ball اور ایپل کا ویٹ زیادہ ہے. So اب ہم دوسری ایکٹیویٹی کیسے کریں گے؟
اب ہم ایسے کریں گے کہ ہم نے ایپل کو نیچے رکھا اور ہم نے ایک اسمال گلاس لیا. Have you seen this small glass? Okay. Now we put a jug and fill in the water in this glass like this. Then اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ We put apple on this side. Then we put glass on other side and we leave it. And wow, its both sides are equal, its both weight are equal. جیسا کہ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ویٹ جو ہیں ایکول ہیں. اگر ہم اس کی جگہ پر یہاں پر اس کو ہٹا کر بال رکھیں گے, اٹس مین کہ اٹس ناٹ آر ایکول ویٹ. یہ ویٹ ایکول نہیں ہے اور یہ بال یہاں پر ڈراپ ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹس پلاسٹک بال اور ایپل کا ویٹ زیادہ ہے. اب ہمیں پتہ چلا کہ جو چھوٹی چیز ہوگی, جو پتلی چیز ہوگی, اٹس ویٹ از لو, مطلب وہ ہلکے ویٹ کی ہوگی, اور جو بڑی چیز ہوگی, جو ہیوی ہوگی, وہ ہیوی ویٹ کی ہوگی. اوکے, اب ہم نے یہاں پر ہمارے پاس ایک اور بھی چیز ہے, اینڈ اٹس pear. What is this? Pear. But it's not real pear. It's fake pear. یہ تھرماپول کا پیئر ہے ہمارے پاس, اور تھرماپول کا ویٹ کیا ایپل کے ویٹ سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ Let's try. We put on the ruler like this. Okay, we put like this and we drop. No, it's not heavier than apple. Apple weight is more than this thermopol's pair. تھرماپول ہے یہ فیک پیئر ہے, تھرماپول ہے, اور ہمیں اندازہ ہو گیا کہ تھرماپول از ناٹ ہیوی مور دین ایپل. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہاں پر ہٹایا اس پیئر کو. دین now we put a small empty glass and put there, and now tell me its weight is more or its weight is more. So ہم نے اس کو ایسا ایسا چھوڑا اور یہ گلاس نیچے آ گیا. اٹس مین کہ اس گلاس کا ویٹ جو ہے وہ کم ہے اور ہمارے جو ایپل ہیں, ایپل کا ویٹ زیادہ ہے. اور اس طرح سے ہم نے جب ان دونوں کا ویٹ کیا تو ہمارا گلاس اوپر کی طرف آ رہا ہے, اور یہ ہمارا جو گلاس ہے یہ اوپر کی طرف آ رہا ہے, بیکاز اٹس گلاس از ایمٹی. جب ہم نے اس کو فل کر کے رکھا ہوا, چلیں ہم اس کو یہیں پر فل کرتے ہیں. اوکے, ہم نے اس کو یہاں سے اس کے اندر پانی کو ہم نے فل کیا ہے, اور ہم نے اس کو یہاں سے, اور جب ہم نے اسے یہاں سے ڈراپ کیا, ہم نے اسے چھوڑا, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اٹس ایکول ویٹ, بوتھ آر ایکول ویٹ. اور ہم نے جو آج ایکٹیویٹی کی ہے اس میں ہم نے آپ کو ویٹ کے اکارڈنگ بتایا کہ کون سی چیز کا ویٹ کس چیز سے زیادہ ہے. جیسے اب ہمارے پاس یہ گلاس ہے اور پلاسٹک کی بال ہے. اگر ہم ان دونوں کو ہولڈ کریں گے تو آبویسلی ہمارے گلاس کا ویٹ پلاسٹک کی بال سے زیادہ ہوگا. اس طرح سے ہمارے ایپل کا ویٹ زیادہ ہے اور ہمارے فل گلاس کا ویٹ, دونوں کا ویٹ ایکول ہے. اگر ہمارے پاس یہاں پر ایمٹی گلاس ہوتا تو ہمارا ایمٹی گلاس جو ہے وہ کم ویٹ پر جاتا اور ہمارا ایپل زیادہ ویٹ پر جاتا. اور یہ ایکٹیویٹی کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے کہ واٹ از دا میننگ آف ویٹ. اور جب آپ سبزی لینے جاتے ہیں, وین ایور یو پرچیز فروٹس اور ویجیٹیبلس, تو وہاں پر جو شاپ کیپر ہوتے ہیں, ہی آلسو ویٹ آل فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب وہ فروٹس اور ویجیٹیبل کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہمارا ایک سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے, ان کا ایک سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے, اور ایک سائڈ اپ ہوتا ہے, اور ایک سائڈ ڈاؤن ہوتا ہے. اٹس مین کہ ایک چیز کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے اور ایک چیز کا ویٹ کم ہوتا ہے.
جب دونوں سائڈ ایکول ہوں گے تو ہمارا بیلنس اس طرح سے برابر ہوگا. آئی ہوپ یو انجوائے دس ایکٹیویٹی. اب آپ نے بھی اس طرح ویٹ کی ایک اچھی سی ویڈیو بنانی ہے اور جو بھی آپ کے پاس تھنگز ہوں, جو بھی آپ کے پاس پراپس ہوں, جو بھی آپ کے پاس ٹوائز ہوں, ان میں ایک ہیویئر اور ایک لائٹر کا ویٹ کی ایکٹیویٹی آپ نے ویڈیو بنانی ہے اور سینڈ کرنی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آئی ہوپ یو انجوائے دس ایکٹیویٹی. اللہ حافظ.